اور ان کے آپ دعوے سنیں جی گولڈا شریف وہ جی اسٹیشن اس لیے نہیں بنا ہوا تھا کہ وہ چھوٹی جگہ تھی، پھر ایک دفعہ پیر مل شاہ صاحب نے نگاہ مار کے انجن روک لیا، انجن چھالا مارتا سی جی پٹری تے انجن اگے نہیں سی ہوندا، پھر انہوں نے جناب وہاں پہ اسٹیشن بنا دیا۔ سرکار اسٹیشن نے گولڈا شریف کی وجہ یہ نہیں ہے اسٹیشن بنانے کی، وہ جنکشن ہے، وہاں سے ایک لائن جو ہے وہ ترنول کے راستے اور جنڈ سے ہوتی ہوئی ملتان جاتی ہے، آج بھی ملتان ایکسپریس چلتی ہے اس کے اوپر، وہ اس وجہ سے وہاں انہوں نے جنکشن بنایا ہوا ہے، ورنہ کتنے مزار ہیں وہاں پہ کوئی اسٹیشن نہیں بنے ہوئے۔ اور پھر آپ کے بزرگ صرف انجن روک سکتے ہیں، بنا نہیں سکتے۔ بنا کے کیا کنٹریبیوشن ہے؟ ایک گھڑی نہیں بنا سکے نماز کی ٹائمنگ کے لیے۔ آج آپ کو یہ پرنٹنگ پریس بخاری مسلم جو قرآن پرنٹ ہوئے ہیں گوروں نے بنایا، یہ اجمیر شریف والوں نے بنایا، یہ بغداد شریف نے بنایا، تو کیا اب ہم ان گوروں کی بھی عزت کرنا شروع کر دیں؟ ہم ان کی تعریف کریں گے لیکن ان کے عقیدے کو نہیں مانیں گے، تو لہذا تسی بھی آدھو 90 لاکھ نو پڑھایا اور چھڑ دو 90 لاکھ تے آبادی نہیں سی اس ٹائم، چلو 90 لاکھ بھی ہوئے، مان لیا تہاڈا جھوٹ، عقیدے بھی مان لیں، اگر ماننے ہیں تو پھر جن پرنٹنگ پریس کے اوپر بخاری مسلم پرنٹ ہو رہی ہے ان پرنٹنگ پریس بنانے والوں کو بھی آپ بزرگ مانیں، کہیں گے نہیں وہ اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، ہم ان کی اس چیز کو تو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کے عقیدے نہیں مانتے۔ سرکار ہم بھی آپ کے بزرگوں کی اس ایفرٹ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن ان کے عقیدے نہیں مانتے، اور آپ خود بھی بریلوی دیوبندیوں کے بزرگوں کو نہیں مانتے، دیوبندی بریلویوں کے نہیں مانتے، اور اس سے اوپر چلے جائیں سنی شیعہ اور شیعہ سنیوں کے بزرگوں کو نہیں مانتے۔ ایران میں جن بزرگوں نے شیعت پھیلائی ہے کیا سنی ان کو بزرگ مانتے؟ وہ بھی 1000 سال پرانے ہیں۔ تو سرکار تسی اپنے بزرگ کتنے لے کے بیٹھے ہو؟ ایک ہی سٹیٹس ہے۔ تو اللہ کے بندو بات کرتے ہوئے ذرا سوچا کرو کہ آپ کون کون سی بات کر رہے ہو۔ باتیں کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں ہماری میمز کیوں بنتی ہیں، انجینئر صاحب مذاق اڑاتے ہیں، یار مذاق تو آپ خود اڑواتے ہیں۔ جب آپ کہیں گے اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، ہاں نا؟ داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا۔ آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا، ہاں سارے سونے کا ہو گیا۔ اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی، زمین سونے کی حضرت۔ یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا۔ اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیمہ پھڑان دیا، اور کہتا ہے حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے۔ بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہریو ہریو ہریو، یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ نمبر ہے۔ میں بھی ہوتے ہی سا، آنا کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اب انہوں نے کہا کشف المحجوب میں لکھا ہے تو ہم مان لیں گے، پھر ساتھ واقعہ سنا رہے ہیں وہ ڈھیلے والا جی، وہ استنجے کے لیے جس ڈھیلے کو ہاتھ لگائے سونا۔ ہم نے کہا خدا سے ڈر جائیں یار، یہ سٹیٹس تو پروفٹ کو نہیں ملا۔ قرآن میں آپ سورہ التوبہ پڑھیں، پارہ نمبر 10 کا آخری صفحہ پڑھ لیں، آیت نمبر 92۔ کہ نبی علیہ السلام جب یہ عرابی لوگ آپ کے پاس تبوک کے موقع پر آتے ہیں، غریب لوگ جن کے پاس غزوہ تبوک میں جانے کے لیے کوئی ساز و سامان نہیں ہے، اور آپ ان سے فرماتے ہیں کہ میں کوئی ایسی سواری نہیں پاتا کہ جو تمہیں دوں اور جانے کا مال و متاع، تو تم دیکھتے ہو کہ یہ اس حال میں تم سے واپس لوٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ جہاد میں شریک نہیں ہوں گے۔ تو نبی علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ اوپر دیکھیں تو سونا، نیچے دیکھیں تو سونا۔ نبی علیہ السلام تو جامع ترمذی میں آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساز و سامان دیا جس پہ حضور نے ان کو جنت کی بشارت دی کہ عثمان آج کے بعد جنتی ہے، چاہے جو مرضی کرے۔ اب یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نبی تم کہتے ہو کہ میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا، اور تمہارے بابے جی اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا۔ پھر پی کے نے آپ کے ساتھ صحیح کیا ہے نا؟ ہاں جی بابا جی، بابا جی، ہاں جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہو
تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے؟ آج تو ہم کہہ سکتے ہیں جناب کہ دیش کی غریبی تو اب مٹانے کا وقت ہے. 5 ارب ڈالر رہ گئے ہیں ہمارے پاس, ٹھیک ہے. انڈیا کے پاس 550 ارب ڈالر ہے, ہمارے پاس 550 GB کا ڈیٹا ہے حکمرانوں کی ویڈیوز کا. یہ ہمارا حال ہے. ارب ڈالر تو نہیں ہے ساڑھے کو, GB کا ڈیٹا موجود ہے. تو اب ضرورت پڑی ہے نا, بزرگ آئے نا میدان عمل میں, یہ قرضہ اتارے نا, بجلی پوری کریں نا. وہ کہتے ہیں جی یہی کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی آپ داتا دربار جا کے مانگو جی, وہ دیں گے, آڑ بھی دیں گے جی. پھر میں نے ان کی پوری طبیعت صاف کی تھی, یہ خدا کے لیے اس طریقے سے قرضے اترتے ہیں جو دربار خود چندوں پہ چل رہے ہیں. آج وہاں پہ نذرانے دینے لوگ بند کر دینا. یہ جو کہہ رہے ہیں بابا اتنے لوگوں کو پال رہا ہے, بابا نہیں پال رہا, وہ چندے پال رہے ہیں. آج چندوں پہ پابندی لگے, میں دیکھتا ہوں بابا وہاں پہ لنگر چلا کے کوئی بتائے. آپ کے چندوں سے آپ کا استحصال کرتے ہیں یہ لوگ, اور پھر بزرگی بھی آپ سے ویل کر رہے ہوتے ہیں. آپ اندازہ کریں ان لوگوں کا, کہانیاں ان کی سن لیں. تو ہر وقت کہانی سنانے کے اوپر ان کا زور ہوتا ہے. تو میں نے بارہا انہیں کہا ہے کہ اللہ کے بندو دین سیکھیں, کبھی بھلانا ہمیں بھی. یہ کیا ہوا, تیرا کیمرہ, تیرے لوگ, تیری کتابیں. اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے. وہ تو اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا, اس کو تو وہ نظر آ رہے ہیں, اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے. بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے, بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے, اس کا وکھری ایک جہاں ہوتا ہے. یہ اس کو نہیں پتا, اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے. انشاءاللہ میرا ارادہ بن رہا ہے, کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے, اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے. منوس تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں, تجھے کیا پتا باجزید کہتے کس کو ہیں, تجھے کیا خبر جنید کس ہستی کا نام ہے. اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو, وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی. اور انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے, بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا رد شروع کرنا ہے. ایمی بکواس کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ. یہ کیا ہوا, تیرا کمرہ, تیرا کیمرہ, تیرے ہی لوگ, تیری کتابیں, تیری باتیں. کسی دن ہمیں بھی بلا نا, تو اسی طرح لائیو چلا نا بھائی, تیری اپنی دنیا, تیری اپنی باتیں. یہ کیا حضرت ہوا. اس لیے میرے دوستو آپ بھی تھوڑا آپ بھی فیصلہ دیکھو نا حضرت. وہ کیا بھائی, اگر وہ اتنا ہی حق پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے. ہم نہیں گنے لے کے جائیں گے, اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں, ہم تو درود والے ہیں حضرت. ہم نہیں برود والے حضرت, ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت, ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی حضرت. یہاں بلائے نا حضرت, اگر وہ اتنا ہی سچا ہے. اگر اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں حضرت. بات اتنی جلدی نہیں حضرت جی. اگر چلو 100 نکال دیا تو کیا 1300 سالوں سے دنیا باطل پہ تھی, آج تو حق والا جام پڑا ہے. تجھے کیا نظر آ گیا الو کے پٹھے. تو بہرحال یہ جو ہے نا, کتابیں پڑھا کرو حضرت جی, خود دیکھا کرو کہ ہمارے بڑے تھے کیا. سرکار کیمرہ میرا ہے, کتابیں میری اور آپ کی سانجھی ہیں, قرآن, بخاری, مسلم. لوگ بھی آپ کے ہی ہیں, ادھر سے ادھر آئے میں, میرا صرف کیمرہ ہے. کبھی چلا نا لائیو تو پھر میں بھی بتاتا ہوں کہ بازید کیا ہے, تو بھی بتا. اچھا بتانا یہ ہے کہ بازید کون ہے, بتانا تو یہ ہونا چاہیے قرآن و سنت میں ہی لکھا ہوا ہے. تو سرکار پھر ہم نے آپ کی پبلک کو بتا دیا کہ بازید وہ ہے جو کہتا تھا, کشف المحجوب میں بھی لکھا ہے, تذکرۃ الاولیاء میں بھی تمہارے بابے فرید الدین عطار نے, جسے 627 ہجری میں منگولوں نے ذبح کر دیا تھا. منگول نہیں قابو آئے, باقی سارے انہوں نے لوگ قابو کی تھے, منگول نہیں انہوں نے قابو آئے. اس ٹائم کافر منگول قابو نہیں سے آ رہے, ہوں انجینئر صاحب منگول قابو نہیں آ رہے. ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں اپنے جاہلی نسب پہ فخر کرتا ہے. نہیں, میں فخر نہیں کرتا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کعبے کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے. جب ڈاکٹر اقبال یہ کہہ رہا تھا تو اس کو کیوں نہیں آپ نے کہا کہ تو ان جاہلوں کے نسب کے اوپر فخر کر رہا ہے. تو دیکھو یہ اب منگول تمہارے اوپر کیسے مسلط ہوئے اسلام قبول کر کے. تو دونوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بازید بستامی کہتے تھے سبحانی سبحانی ما اعظم شانی, میں پاک ہوں, میری شان کتنی بلند ہے. اور وہ ساتھ لکھتے ہیں ان کے منہ سے اللہ بولتا تھا, استغفر اللہ. یہ تو ہمارا رسول اللہ کے بارے میں عقیدہ نہیں ہے, نبی کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے, وہ وہی کہتے ہیں جو ان کو وحی ہوتا ہے. نبی علیہ السلام بھی اللہ کی وحی سے بولتے ہیں, اللہ ان کے منہ سے نہیں بولتا. یہ اپنے بابے کے بارے میں. اور اس سے بڑھ کر تذکرۃ الاولیاء میں تو انہوں نے لکھ دیا کہ بازید بستامی کہا کرتے تھے میں قسمیاں کہتا ہوں. ان سے لوگوں نے پوچھا کہ قیامت کے دن لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اچھا وہ پتہ نہیں, کچھ جاہل ہی سارے, کسی مسلمان کو نہیں پتا کہ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. تو بازید صاحب کہتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ محمد
اور تمام انبیاء اور ساری مخلوقات میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گی قیامت کے دن، نعوذ باللہ۔ ابو فریدین اتار جسے منگولوں نے قتل کیا تھا، وہ نیچے نا اپنے بابے کو بچانے کے لیے کہتا ہے کہ اصل میں نا ان بزرگوں سے یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ حضور کے گستاخ ہوں۔ یہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا کہ اللہ کا جھنڈا جو ہے نا وہ تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، کیونکہ اس میں الفاظ ہیں کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا، یعنی دو جھنڈے مان لیے۔ مجھے بتائیں قیامت کے دن کیا دو جھنڈے ہوں گے؟ اللہ کا جھنڈا تو نبی الاسلام کے ہاتھ میں ہوگا، دوسرا جھنڈا جو ہے نا وہ تو خائن لوگوں کا ہے۔ بخاری مسلم میں ہے کہ ہر خائن کے لیے ایک جھنڈا مقرر کیا جائے گا۔ انہوں تری لواء الحمد کدھر سمجھو ہے، ہاں جھنڈے دوسرے بھی ہیں اور خائن کے لیے بخاری مسلم میں، اور اللہ تعالیٰ اناؤنسمنٹ کرے گا یہ خیانت کرتا رہے۔ سب سے بڑے خائن وہ ہیں جو دین کے ساتھ خیانت کریں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، انا سید الاولین والآخرین، میں جتنے گزر چکے جتنے آنے والے ہیں ان کا سردار ہوں، قیامت کے دن میں ان کا اللہ کے حضور شفیع بنوں گا۔ اور مسلم شریف میں تو جس شان سے وہ حدیثیں آئی ہیں، اور مزے کی بات بازید بستامی بھی 261 ہجری میں مرا ہے اور امام مسلم بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ ایک ہی زمانے میں دو بزرگ ہوئے ہیں، اس کا نام ہے ابا یزید بستامی، یزید ابا، اور امام مسلم کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری۔ ہمارا امام مسلم شریف میں حدیثیں لے کے آ رہا ہے کہ سب سے پہلے نبی اسلام نے فرمایا کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی، سب سے پہلے میں لوگوں کا شفیع بنوں گا۔ اور مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ میں جاؤں گا، اور داروغے جنت مجھ سے پوچھیں گے کہ کون، تو میں کہوں گا محمد، تو وہ کہیں گے کہ مجھے اللہ نے حکم بھی یہ دیا تھا کہ آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھلنا ہے، سرکار تو آڑے بام بہنوں کسی نے کھنگڑ بھی نہیں دینا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حشر انہی کے ساتھ کرے، اور ہمارا حشر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے جانثار اہل البیت صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے ساتھ کرے، رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، آمین۔ صلوا علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔